اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور جو نہ چاہے وہ دنیا کی کوئی طاقت کر نہیں سکتی، اور یہ پوری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں، اس کا ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں اپنے امر کن سے کر سکتے، چاہے حالات موافق ہوں یا موافق نہ ہو، اسباب موجود ہوں یا موجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا امر کن ہی کسی چیز کے وجود کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری جنتیں اللہ تعالیٰ کے امر کن سے وجود میں آئی، لیکن جنت الفردوس کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت مانگی ہے تو جنت الفردوس مانگی۔ یہ وہ جنت ہے جسے اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ اس جنت کو خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ازدادی طیباً وحسناً، کہ میری جنت خوشبودار اور پر رونق ہو جا، یعنی ہر ہفتہ اس کی خوشبو میں اور اس کی رونق میں، اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ پاک اپنے امر کن سے جو چاہیں وہ کر سکتے، لیکن اس دنیا کو اللہ پاک نے دارالاسباب بنایا ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم کم نہیں دیا تھا۔ حضور خود فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے، یعنی جتنا علم آپ سے پہلے روئے زمین پر جتنے انسان آئے اللہ پاک نے ان کو دیے تھے، وہ سارا علم اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کیا تھا، اور آپ کے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان کو جتنا علم دیا جائے گا وہ سارا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ یہ ہے آپ کے ارشاد کا مطلب اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے اولین اور آخرین کے علوم اللہ پاک نے عطا کیے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ علم کا کتنا بڑا ذخیرہ، لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا قل رب زدنی علما، کہ آپ دعا کیا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کا علم جتنا بڑھتا ہے اس کے اندر عاجزی کسر نفسی اتنی زیادہ آتی ہے، اسے اپنی معرفت اپنی شناخت تو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا نہ ہو اسے علم کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ نہیں معلوم تھا، میرے لیے یہ بھی نئی بات ہے، مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جاتا ہے اور علم کے اعتبار سے بڑھتا جاتا ہے، اس کو اپنی جہالت اور اپنی لا علمی کا انداز ہوتا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرا علم کتنا کم ہے۔ یہ علم کا فیض ہے، علم کی برکت ہے کہ آدمی میں علم جتنا بڑھتا جاتا ہے اس کو اپنی لا علمی کا نا واقفیت کا اتنا زیادہ اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے وہ بزرگ گزرے ہیں جن کے پاس لوگ برسوں بخاری شریف پڑھانے کے بعد پڑھنے جاتے تھے۔ ایسے علماء جو اپنے اداروں میں اپنے مدرسوں میں شیخ الحدیث ہوتے تھے اور برسوں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، اور برسوں بخاری شریف پڑھانے کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھنے جاتے تھے۔ آپ اندازہ کرو کہ جو آدمی بخاری شریف پڑھ چکا درس نصابی میں، درس نظامی میں جس نے بخاری شریف پڑھ لی،
اور اللہ نے پھر اسے موقع دیا، وہ چھوٹی موٹی کتابیں پڑھاتے 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 اس مقام پر پہنچا کہ اب وہ اپنے ادارے کا شیخ الحدیث ہے۔ اس نے بخاری شریف پڑھانا شروع کر دی، اور ایک دو مرتبہ نہیں، برسوں اس نے بخاری شریف پڑھائی۔ اور اس کے بعد جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان سے کہا کرتے تھے، اے جاہلوں کی جماعت، آپ اندازہ کرو علم کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس طرح اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ یکا و تنہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لامحدود ہے، اور بندے کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کی ایک حد ہے۔ آدمی کو علم دیا گیا، پوری دنیا میں کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو موجودہ علوم میں سب میں دسترس اور کمال رکھتا ہو، کہ وہ علوم دینیہ میں بھی کمال رکھتا ہو، اور پھر عصری علوم میں جتنے شعبے جات ہیں ان تمام شعبے جات کے اندر اسے کمال حاصل ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک علم ہوتا ہے، کوئی ایک فن ہوتا ہے جس میں آدمی مسلسل لگا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، تب جا کر کے اس علم پر اسے عبور حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے علموں کا اسے کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بہت اچھا عالم ہے، اسے میڈیکلی لائن کی کچھ خبر نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ فیلڈ ہے۔ جو آدمی ڈاکٹر ہوتا ہے، برسوں اس میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اسے کمال دے دیتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے وہ اپنی فیلڈ کے اندر واقف کار ہے، جانکار ہے۔ آپ اسے کسی دوسرے شعبے میں لے کے چلے جائیں گے، وہ اس کے لیے بالکل نیا میدان ہوگا۔ تو دنیا میں کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو تمام علوم کے اندر عبور اور کمال رکھتا ہو۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ علم کی ابتدا اور علم کی انتہا اللہ کے پاس۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں، ہر چیز مکمل اللہ کے علم میں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے 7 صفت ایسی ہیں جن صفات کو اس پوری دنیا کے نظام کے چلانے میں عمل اور دخل ہے۔ 7 صفتیں ہیں، ان میں ایک صفت علم بھی، ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والوں کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہے، اور نہ جاننے والے ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو علم کا حصول پسند ہے۔ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علم دین۔ ہر ایمان والا اس بات کا مکلف ہے کہ دین کا اتنا علم حاصل کرے کہ اسے اللہ کی مرضی اور نامرضی کا پتہ چل جائے، کہ کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور کن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اتنا علم ہونا چاہیے کہ اسے حلال اور حرام کا پتہ ہو، کہ یہ چیز اللہ نے حلال کی ہے اور یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ ایمان والا اس پر جتنے علم کا حصول فرض تھا اس مقدار کا علم وہ حاصل نہیں کرتا دین کا، بلکہ بیشتر تو ایسے ایمان والے ہیں کہ ان کے پاس دین کا علم بالکل نہیں ہوتا۔ یہ تو جب آپ لوگوں سے ملو گے، بات چیت کرو گے، سابقہ پڑے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جن کے بارے میں یہ تصور کرتے تھے کہ ان کے پاس دین کا علم ہوگا، یہ تو بالکل کورے۔ اور یہ جب آدمی کا سابقہ پڑتا ہے، گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ آدمی قریب ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے علم کی گہرائی اور علم کی پنہائی کتنی ہے کیا نہیں ہے۔
ورنہ آدمی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، جس کے سر پر ٹوپی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، کرتے پیجامے میں ہو، نہ جاننے والے اس کو عالم سمجھتے، اور آج دنیا ایسے لوگوں کو مولانا بھی کہتی ہے، لیکن ان کے پاس کتنا علم ہے انہیں پتہ۔ جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے اور حکیم الاسلام کہلاتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کہلاتے تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان احکامات میں اللہ پاک نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، ان حکمتوں کے تعلق سے خاص طور پر اپنی گفتگو میں ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ان کے خطبات کو آپ پڑھو گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے کتنا زبردست علم عطا کیا تھا کہ علماء ان کی گفتگو سنتے تھے تو حیران رہ جاتے تھے کہ ہم برسوں سے کتابیں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ بات جو حضرت نے بتائی آج تک ہماری نظروں سے نہیں گزری تھی۔ حکیم الاسلام کہلاتے تھے۔ کسی مقام پر پروگرام تھا، تشریف لے گئے، وہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کو دیکھ کر قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک گئے۔ جیسے رمضان کا مبارک مہینہ ہوتا ہے، حافظ صاحب تراویح پڑھاتے رہتے ہیں، کوئی سفیر آ گیا، کوئی ٹوپی والا، چہرے پہ داڑھی والا، کرتے پیجامے والا، کوئی جماعت آ گئی تو حافظ صاحب کو تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتی، سہم ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے اب حافظ آ گئے، حالانکہ وہ حافظ ہیں کہ نہیں ہے پتہ نہیں۔ اسی طرح ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ آدمی جس فیلڈ میں ہوتا ہے اس فیلڈ کے اندر اگر اسے کوئی اپنا ہم پلہ ملے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو سہم ہو جاتا۔ پروگرام میں گئے تھے، ایک ایسے شخص سے سامنا ہوا جس کی ٹوپی، چہرہ، داڑھی، لباس دیکھ کر قاری صاحب نے سمجھا کہ یہ کوئی زبردست عالم۔ خود قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں یہ بات ذکر کی ہے۔ بہت عقیدت کے ساتھ ملاقات ہوئی اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کے دوران کچھ باتیں کہی تو اس شخص نے کہا کہ جزاک اللہ، جزاک اللہ کو اس نے کہا جزاک اللہ، قاری صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آدمی چپ ہی رہتا تو اس کا بھرم قائم رہتا۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام کہلاتے تھے۔ حکمت کی باتیں اللہ پاک ان پر کھولتے تھے اور وہ اپنے بیانات کے اندر، اپنے خطبات کے اندر حکمت کی باتوں کو ذکر کیا کرتے تھے۔ بہت زبردست اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے، اور اس کی مقدار اتنی ہے کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز حاصل ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہیں دین کا اتنا علم حاصل ہو؟ عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل ہونا ضروری ہے کہ اسے کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا پتہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن آج مسلمانوں میں دین کا اتنا علم نہیں رہا۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے ناظر قرآن بھی نہیں پڑھا، جس نے ناظر قرآن بھی نہیں پڑھا۔ عمر گزرتی جا رہی ہے، جوانی گزر گئی، ادھیڑی آ گئی، ادھیڑی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اب قبر میں جانے کا وقت آ گیا، لیکن قرآن پاک نہیں پڑھا۔ حدیث علماء نے لکھا ہے احادیث کے پیش نظر کہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کریم کو از اول تا آخر پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس نے ناظرہ ہی نہیں پڑھا تو قرآن پاک کیسے پڑھے گا؟ خاص طور پر علوم عصریہ کی تعلیم حاصل کرنے والے افراد دین سے اکثر بالکل کورے ہوتے،
کہ بچپن سے انہیں اسکول عصری تعلیم کی لائن میں ڈال دیا گیا، عصری تعلیم سے جڑے رہے، اسکولوں میں دینی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہوتا، وہ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دین کی بنیادی باتوں کا بھی انہیں علم نہیں ہوتا، حالانکہ مسلمان ہوتے۔ اور جو لوگ عصری تعلیم نہیں حاصل کیے، دینی تعلیم بھی نہیں حاصل کیے، وہ بالکل کورے ہوتے، انہیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا، نرے جاہل ہوتے۔ حالانکہ جس دین اور شریعت کی ابتدا اللہ پاک نے اقرا بسم ربک الذی خلق سے کی تھی کہ پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، سب سے پہلا لفظ وحی کا جو آیا تھا وہ اقرا کا تھا کہ پڑھیے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جاہل اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان۔ تعلیم کا ان کے یہاں کوئی نظم نہیں۔ آپ اگر ریشو دیکھیں گے، آپ پرسنٹیج اگر نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ جہالت مسلمانوں میں، نہ ان کے پاس دین کا علم ہے، نہ ان کے پاس دنیا کا علم ہے۔ جو بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا فیصد بھی آپ دیکھ لیں کتنے ہیں، اور پھر یہ پڑھتے ہیں تو کہاں تک پڑھ کر کے جاتے۔ آج دنیا کسی شخص کی خوبی کا اعتراف نہیں کرتی، کسی شخص کی خوبی کا اعتراف نہیں کرتی اس وقت تک جب تک اس میں کمال نہ آ جاوے۔ اور اگر کسی شخص کو اللہ نے کمال دے دیا تو پھر اسے اپنے آپ کو منوانا نہیں پڑتا، دنیا خود بخود اس کو مانتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی فیلڈ میں، اپنی لائن میں آدمی کو کمال حاصل ہو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے اولاً تو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو تھوڑا بہت پڑھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، علموں میں کمال حاصل نہیں کرتے، نہ دینی علموں میں کمال حاصل کرتے ہیں، نہ دنیاوی علموں میں کمال حاصل کرتے۔ اور آج ضرورت ہے کمال کی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی دامت رحمت اللہ علیہ نے ایک لکھی ہے یہ بات کہ دنیا کسی بھی باکمال شخص کا اعتراف کرتی ہے، استقبال کرتی ہے۔ جو ادھورا ہوگا، آدھا ادھورا علم رکھنے والوں کو دنیا کو ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کی، ضرورت ہے ایسے شخص کی جس کے پاس کمال ہو، پھر وہ کسی بھی لائن کا کمال۔ اگر وہ ناچنے میں کمال رکھتا ہوگا تو بھی دنیا اس کو اپنے سر پر بٹھائے گی، گانے میں کمال رکھتا ہوگا تو بھی دنیا اس کو اپنے سر پر بٹھائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کمال ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا جس چیز کو اچھا سمجھتی ہے اس میں ہی کمال ہو تو اس کا اعتراف ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی لائن سے آپ کے پاس اگر کمال ہے تو آپ بھوکے نہیں مریں گے، آج دنیا آپ کا اعتراف اور استقبال کرے گی۔ لیکن آج مسلمانوں میں یہ خوبی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم کو۔ آج موجودہ علماء میں جو لوگ مسلمانوں کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں اور اس لائن سے فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے عصری تعلیم میں بھی کمال حاصل کریں، اور عصری تعلیم میں کمال حاصل کرنے کے بعد آج حکومتوں میں بڑی پوسٹوں پر پہنچ کر کے وہ انسانوں کی خدمت کرے، اس کے لیے انہوں نے رحمانی ہرٹی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ آج ملک کی 12 ریاستوں کے اندر آنے والے دنوں میں مسلم بچوں کا وہ ٹیسٹ لیں گے۔ 10ویں سے جو بچے کامیاب ہوتے ہیں ایسے بچوں کا وہ ٹیسٹ لیں گے، اور ان میں جو ذہین اور باصلاحیت بچے ہوں گے ان کو وہ اپنا گود لے لیں گے۔ گود لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس رکھیں گے، ان کی تعلیم کا، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کی دیگر ضروریات کا بار اٹھائیں گے، ان کی کفالت کریں گے، اور 2 سال تک ان بچوں کو پڑھا کر کے IIT کے اندر انہیں ایگزام میں شامل کر کے کامیاب کرانے کی کوشش کریں گے۔ مہاراشٹر کے اندر بمبئی میں انجمن اسلام مہاراشٹر کے لیے جو ہے وہ مرکز کی حیثیت رکھتا ہے رحمانی فاؤنڈیشن کے لیے۔
تو ضرورت یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو ذہین ہیں، ہمارے وہ بچے جو باصلاحیت ہیں، ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر کے اور کسی بھی ایک لائن سے کمال تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ آج دیکھو جو بچے پڑھ کر کے ہمارے یہاں آتے ہیں، بی اے ہو گئے، بی کام ہو گئے، ایم بی اے ہو گئے، لیکن علم میں کمال نہیں ہوتا، آنے کے بعد تعلیمی لائن کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، وہ یا تو بیکار پھرتے ہوتے ہیں یا پھر آنے کے بعد جو باپ دادا کا کاروبار ہے اسی کے ساتھ جڑ جاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اللہ جزائے خیر دے مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم کو، برسوں سے اس بات کی فکر لے کر کے چل رہے۔ مالیگاؤں کے اندر بھی ہر سال اس لائن سے ہمارے وہ بچے جو باصلاحیت ذہین سمجھے جاتے ہیں ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور پھر جو بچے کامیاب ہوتے ہیں ان کو اوپر پٹنہ لے جایا جاتا ہے۔ تو آج ابھی 10ویں کے امتحانات ہونے والے ہیں، ان امتحانات میں جو بچے کامیاب ہوں ان کو اس طرف متوجہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے ایک دوسری بات یہ کہنی ہے کہ یہ جو چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے یہ ضائع نہ ہو، ہمارے ان بچوں کو چھٹیوں میں دین کی تعلیم دی جائے۔ عام طور پر اسکول کے اندر پڑھنے والے بچوں کے پاس دینی علم نہیں ہوتا، اس لائن سے وہ بالکل کورے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ابتدا سے ہی وہ اسکول میں داخل کیے جاتے ہیں اور اسکول میں کوئی دینی تعلیم کا نظم نہیں ہوتا، اور بدنصیبی سے آج ہمارے گھروں میں بھی دینی تعلیم کا کوئی نظام نہیں رہا۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ اپنے گھروں میں بچوں کو دینی تعلیم دینے کا اہتمام ماں باپ کیا کرتے تھے، گھر کے بڑے بوڑھے اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ بچے کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن جب گھر آتے تھے تو ان کی دینی تعلیم کی فکر کی جاتی تھی۔ گھر میں بڑی بوڑھی عورتیں بچیوں کو ناظر قرآن پڑھاتی تھی، دینی تعلیم کا رسالہ ہے، تعلیم الاسلام ہے، اس طرح کی بنیادی کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ ہمارے گھروں میں وہ بچیاں جو کچھ بڑی ہو جاتی تھیں ان کو بہشتی زیور پڑھایا جاتا تھا، جس میں امور خانہ داری سے لے کر کے پاکی ناپاکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، قرض ہے، انسانوں کو پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل بہشتی زیور میں موجود ہے۔ گھروں میں بہشتی زیور پڑھایا جاتا تھا۔ آج تو ایسا ہے کہ ہمارے گھروں میں بہشتی زیور بھی نہیں رہتا، پڑھانا تو دور کی بات ہے، وہ کتاب ہی گھر میں نہیں رہتی۔ آج مسلمانوں میں سے پڑھانے کا رواج ختم ہو گیا، آج ہم میں لوگ مطالعہ کرنے والے بہت کم رہ گئے۔ کتابیں پڑھنا جسے مطالعہ کرنا کہتے ہیں، ایک وقت ایسا تھا کہ وہ مسلمانوں کی علامت اور شناخت تھا۔ آج تو ایسا ہے کہ مسلمان کتاب کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، کتاب چھوتا بھی نہیں ہے، کتاب کبھی کھول کر دیکھتا بھی نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ وہ رات کا وقت تھا، کتاب دیکھتے دیکھتے انہوں نے خادمہ سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ جب خادمہ پانی لینے کے لیے گئی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، پوچھا کس کے لیے پانی لی جاتی؟ کہا کہ عبدالعزیز کے لیے۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ کتاب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتاب دیکھتے ہوئے اسے پیاس کا احساس ہو گیا کہ مجھے پیاس لگی ہے، یعنی مطالعے میں انہماک نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے کے پانی پینے کے مطالبے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور خادمہ سے یہ کہا کہ پانی مت لے جانا، گلاس میں تیل بھر کے لے کے جانا۔ تیل بھر کے لے کے گئے، خادمہ نے جا کے دیا، اور انہوں نے کتاب دیکھتے ہوئے گلاس منہ کو لگایا اور پی لیا۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا پی جانے والی چیز تیل ہے۔ گلاس خالی کر کے انہوں نے رکھ دیا اور کتاب دیکھتے رہے۔ خادمہ واپس گئی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیتے ہوئے کچھ کہا کہ کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔
ایسا انہماک کتابوں کے دیکھنے کا تھا۔ آج تو ہم لوگ کتابیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، مطالعہ کرتے ہی نہیں ہیں، کسی فن کی کوئی کتاب آج ہمارے گھر میں ہوتی نہیں ہے، دیکھنے پڑھنے پڑھانے کا مزاج ختم ہو گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، مسلم شریف آپ نے صحاح ستہ کی مشہور کتاب، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مسلم شریف کا درجہ بخاری شریف سے بڑھا ہوا ہے، یعنی بخاری شریف کی اولیت پر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ اکثریت بخاری شریف کو حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب مانتے ہیں، سب سے صحیح کتاب مانتے ہیں، جبکہ علماء کی ایک جماعت ایک نمبر کا درجہ مسلم شریف کو دیتی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا انتقال بھی عجیب حالت میں ہوا تھا۔ کتاب دیکھ رہے تھے، بازو میں کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی، کھجور کھا رہے تھے، کتاب دیکھ رہے تھے، کتاب دیکھ رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ٹوکری خالی ہو جاتی تھی تو باندھی کھجوریں لا کے اس میں اور رکھ دیتی تھی، کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، اتنا انہوں نے کھجوریں اتنی کھا لی کہ انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کرو کہ مطالعے کا ایسا انہماک تھا کہ ان کا ہاتھ چلتا رہا، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے زیادہ کھا لیا ہے۔ آج تو اس طرح کے واقعات سن کر کے ہم لوگ بولیں گے یار یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے، مفتی صاحب آج ایک پوڑی کھولے، لیکن یہ واقعہ ہے، سچائی ہے۔ پہلے جو مسلمان تھے، آج دنیا کو جو علوم ملے ہیں وہ ان کے دیے ہوئے علوم، اور انہی ہمارے علماء اور اکابرین کی کتابوں سے یورپ اور دوسرے ممالک ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور ہم ایسے ہیں کہ اپنے اکابرین کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام بھی ہم لوگ نہیں جانتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے کون کون سی کتابیں کس کس علم میں لکھی ہے ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں۔ تمام علوم میں ہمارے اکابرین کو دسترس حاصل تھی، اور ہر علم کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی ہے، اور اسی علم سے خوشہ چینی کر کے آج دوسرے مذاہب کے ماننے والے یورپ امریکہ کے لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور کتابیں ہمارے علماء نے لکھی، اور ہمیں نہ ان علماء کا نام معلوم ہے، نہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا پتہ ہے۔ اس لیے دینی کتاب ہو، دنیاوی کتاب ہو، علم پر مشتمل کوئی بھی کتاب ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے پڑھانے کا معمول رہنا چاہیے، اسے اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنائیں، اور اپنے بچوں کو، ابھی 10ویں کا امتحان ہوگا، چھٹیوں کا جو موقع آئے گا، بچے ایگزام دے کر کے فارغ ہوں گے، ان کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔ دین بنیاد ہے، دین بنیاد ہے، اس سے اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں سنوارتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہونہار بچوں کو، ذہین بچوں کو دینی تعلیم کی طرف بھی متوجہ کریں، اور عصری علوم میں کمال تک پہنچیں، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک و ملت کی اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ اپنے بچوں کو ایسا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں، سنتیں پڑھ لیں۔ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور جو نہ چاہے